مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. او مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. اوے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ, ہتھیاراں نال نہیں لڑیا جاتا, ایمان نال لڑیا جاتا. ہاں ایمان نال لڑیا جاتا. ہتھیار تواڈے کول نہ پورے ہونے نہ انجینئر. انہاں کول تے مولانا وہ جڑا جہاز ڈٹھا او دا کوئی بکس کھولن دا بھی کوئی نہیں. اور کیڑے ٹیکنالوجی تسی پڑھاندے ہو 72 سال. کیوں ساڈے کو لیاؤ دنیا دا کوئی مسئلہ, اسی کسے ٹیکنالوجی پڑھن نہیں گئے باہر. کیوں جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جڑا شریعت دا مسئلہ اسی بیان کریے نا انہاں دے ہوندا خلاف, اے پھر کہندے جامع ازہر کا ہمیں فتویٰ چاہیے. یہ جامع ازہر دے مولویوں نوں مندے جے ٹیکنالوجی باروں منگدے لنڈے والی. اے لنڈے والی ٹیکنالوجی تواڈے کو تو بکس کھولن دے آلات کوئی نہیں. فرانسیسی ٹیم آئی ہوئی تواڈی مدد واسطے, تواڈے کدھر گئے سائنس پڑھن والے؟ وہ تانوں تے اجے تک یہ نہیں پتہ چلیا تہاڈا جہاز کیوں ڈٹھیا تے مڑ کے گلاں اسلام دے خلاف کرنے. اے سازشاں چھڈ دیو, اے سازشاں نہیں چلنیاں پاکستان وچ. انہاں کو تے مولانا زلزلہ آیا تے مٹی چکن دے نہیں سی نظام, نیٹو دی فوج آ گئی سی انہاں دے زلزلے. تساں کی کرنے پئے تھے بس مڑ کے صرف مسیتاں بند کرن واسطے تواڈے کول پاورن. صفا توڑ دیو. حضور نے کی فرمایا جی بھائی صفاں مل کے کھڑے ہو کرو. کیوں فرمایا جی بکری دا بچہ وچ وڑدا نا لیلی یا لیلا تے بکری دا ہاں جی وہ نکا, حضور نے فرمایا انج شیطان وچ گھس جاندا, انج کھڑے ہوئے کرو سب ملا کے. تے تساں 6 فٹ کھڑا کر کے لوگاں نوں کیڑے اسلام دی خدمت کری تو. کیوں جی یہ تے حضور نے فرمایا نا صف سدھی رکھیا کرو ورنہ اللہ تواڈے چہرے بدل دے گا. یعنی صف بندے پورے لیکن صف ٹیڑھی, یہ حضور نے اتنی وعید فرمائی, سخت فرمایا. فرمایا صفے سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارا چہروں کو بدل دے گا. صف پوری ہوئے تے ٹیڑھی ہوئے تے اے سزا ہے, تے صف توڑ دیتی جائے 5-5 فٹ تے او دی کتنی سزا ہو. گلاں کرنے ہو دین دے چلا, تسی صرف دین دے خلاف رہ گئے ہو. مسجداں بند کرن واسطے, روٹیاں بند کرن واسطے, علماء نو دھمکان واسطے, اماماں نو دھمکان واسطے, حافظاں نو دھمکان واسطے, حافظاں نو قرآن سنان تو منع کرن واسطے تساں صرف اس کام واسطے رہ گئے ہو. حالانکہ قرآن تو وہ ہے کہ حضور نے سن کر شکر ادا کیا. کیوں جی حضور کے ٹیکنالوجی دے شکر ادا کیا. ہاں حضور نے قرآن سنیا حضرت سالم دا, جدو قرآن سنیا تے حضور نے ہاتھ چکے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت وچ ایڈا وڈا قاری پیدا کیتا ہے. تساں جڑا مذاق بنایا اس مذاق نال کچھ نہیں چلنا. او بڑا ڈاڈا ہے, او بڑا ڈاڈا ہے. ہاں او بڑا ڈاڈا ہے. دین اس نے اپنے حبیب نو دیتا تے رسول اللہ دین لے کے آئے تے حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں, بس درمیان وچ کوئی جگہ ہے ہی نہیں کوئی اور بڑے. ہاں جی درمیان وچ جگہ ہے ہی کوئی نہیں کسی اور دی اسی رہنمائی لینی, بھائی وہ کیا کہہ رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا تو وہ. حضور نے ایسے ملا کر انگلیاں فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے, بس درمیان وچ کوئی جگہ ہی کوئی نہیں کسی دی اسی سننی. ہاں جی بس جو میرے آقا نے فرمایا بات وہی ہونی ہے, جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے. بس بدلے گا زمانہ قرآن نہیں بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے. بس حضور آ گئے, حضور بات ہو گئی ختم. منافق جو ہوتا ہے نا منافق, نہ اس کو حضور کا قرآن وارے میں ہے, نہ حضور کی حدیث وارے میں ہے, نہ صحابہ وارے میں ہے, نہ آل بیت وارے میں ہے, نہ تابعین وارے میں ہے, نہ تبع تابعین وارے میں ہے, نہ پاکان امت ان کے بارے میں ہے. منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. ہاں ابن قیزی نابینا ایسی منافق جدوں حضور اپنے لشکر سمیت گزرے نہ تے او دے باغ چوں تو وہ جا گیا تے وہ کہنے لگا اے کون اے تو میرے باغ جو گزر ہے. کیا ہے تے رسول اللہ اپنے غلاماں او دی طرف تشریف لے جا. وہ کہنے لگا کلمہ حضور دا انہیں پڑھے سی. کہنے لگا اگر تسی اللہ دے نبی ہو نا تے میرے باغ چوں نہ گزرو. منافق منافق ہوتا ہے. منافق منافق ہوتا ہے. کیوں جی منافق منافق ہوتا ہے. اس نے یہ بات کی تو پھر اس نے مٹی ہاتھوں میں اٹھا لی اور مٹی اٹھا کر وہ صحابہ کی طرف پھینکنے لگا. جب اس نے مٹی پھینکی نا تو صحابہ پھر فابتدرہ القوم لیقتلوا, صحابہ دوڑے اس کو قتل کرنے کے لیے. اس کو قتل کرنے کے لیے صحابہ دوڑے. مٹی اس نے حضور کی طرف جب پھینکی تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا, فرمایا لا تقتلوا
حضور نے فرمایا اس کو قتل نہیں کرنا، فہذا الاعمى اعمى القلب اعمى البصر، حضور نے فرمایا یہ آنکھوں کا ہی اندھا نہیں، یہ دل کا بھی اندھا ہے، آنکھوں کا ہی اندھا نہیں، یہ دل کا بھی اندھا ہے۔ مٹی پھینکی، صحابہ دوڑے، حضور نے آگے سے منع کیا، لیکن اتنے وقفے کے درمیان ہوا کیا، وقد بدر الیہ سعد بن زید الاشہلی قبل نہی النبی فضربہ بالقوس فشجہ، اس دوران مٹی پھینکی، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، رسول اللہ نے فرمایا لا تقتلوہ، یہ اندھا دل کا بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے۔ اس دوران حضرت سعد بن زید اشعلی صحابی رسول اس وقفے کے دوران انہوں نے اپنا کمان لے جا کر اس کے سر پر مارا اور ساروں دا خون و خون ہو گیا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، حضور کے روکنے سے پہلے سر پھاڑ دی۔ اب حضور کا اپنا مبارک جملے نکل رہے تھے، وہ بجلی کی طرح جا کر ادھر سر پھاڑ دیتا۔ حضور میں جان دے میرے آقا پھر آگے تشریف لے گئے، پھر آگے تشریف لے گئے، آگے پھر عبداللہ بن ابی ساتھ تھا، آگے مقام شوط پر پہنچے۔ یہ 1.5 میل بنتا ہے، کلومیٹر تو اب انگریزوں نے میلوں کو توڑنے کے لیے بنائے۔ ایک مسلمان ہے جڑا انے واہ لگی جا رہا ہے انہاں دے پیچھے، انہیں کھڑ کے کدی سوچے بھی نہیں۔ اقبال کہندا ہے تہی ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی اسر ما با ما چ کرد، اور اسر ما مارا آزما بے گانا کرد، از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد۔ اقبال کہندا ہے سوز تو بھی خالی، ذوق تو بھی خالی، شوق تو بھی خالی، اور درد تو بھی خالی۔ مسلمان کدی تو سوچیا کہ زمانہ تیرے نال کی حد کر گیا؟ اسر ما مارا آزما بے گانا کرد، از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد۔ انہیں کہا انہیں تو سانو پتہ ہی نہیں رہن دیتا کہ غزوہ احد کیویں ہویا، تے بدر کیویں ہویا، تے خندق کیویں ہویا، تے بعد وچ اسلام دا پھیلاؤ کیویں ہویا، تے اسلام دیاں سلطنتاں قائم کیویں رہیاں۔ اے تے جدوں اکھ پٹ کے ویکھدا تے انگریزاں دیاں گلاں کرنا، اے تے انہاں دیاں گلاں کرنا جڑے اللہ رسول دے دین دے دشمنن، اے تے انہاں نال یاری لاندا جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا انہاں نال یاری نہیں لانی۔ اے انہاں نوں اپنا یار بناوندا، انہاں نوں اپنا وفادار بناوندا، انہاں کول اپنیاں مدداں لیندا، انہاں کول لنڈے دی سائنس لے کے تے سائنس پڑھاندا۔ پھر وہ لنڈے دی سائنس پڑھ کے وہ کہندا چاند ایسے نہیں پھر ایسے نکلے گا، چاند ایسے نہیں پھر ایسے نکلے گا۔ ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے، تو بیالوجی کیا کہتی ہے، تو فلاں کیا کہتا ہے، تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، بات اس کی کر، بات ختم ہے، بات اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا و مولا جدو مقام شوط ہوتے پہنچے، شوط، عبداللہ بن ابی کہنے لگا جناب یہ تو جنگ تے ہونی کوئی نہیں، یہ تو صرف طاقت دا اظہار ہے۔ لفظوں نے بڑا خطرناک کیا، بہرحال کلمہ ضرور پڑھدا سی تے نال بھی آیا سی 1.5 میل تک۔ وہ تو مقام شوط تو واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن حرام اے جا کے انہاں 300 بندے نو جا کے فرمایا انسان دے پتر بنو، رسول اللہ نو چھڑ کے ایس حالت جا رہے ہو۔ لوگ کہندے نے وہ جی اسی ناموس رسالت دے نال ہیں، لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں، اسی ختم نبوت دے نال ہیں لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں، اسی سیاست کر رہے ہیں، تو مذہبی کام کرنا، تو اگے آ جا۔ اصل بات تو منافقت ہے نا، وہ نہیں نہ جاتی نہ سی بالکل جی ساڑی جان بھی قربان ہے۔ میں کہو جان قربان پھر کدوں ہونی ہے جی؟ حضور دے خاکے بنے تیری جان قربان نہ ہوئی، حضور دے لوگوں خلاف فلمیں بنائیاں تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی، مسجداں دے سپیکر اترے تیری جان قربان نہ ہوئی، اتنے زنا دے بل پاس ہوئے اتنے تیری جان قربان نہ ہوئی، سورہ توبہ تے انفال لوگاں کڈی تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی، ممتاز تختہ دار ہوتے جوانی ہوتے جھول گیا، ختم نبوت ڈاکہ پیا سی 21 دن فیض آباد بیٹھے رہے، تیری جان ہو تو کتے سی؟ وہ کدوں کم آنی اسلام تے جھوٹ مارنے ہو؟ اے منافق اپنی اس کی ترجیح ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن حرام گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو، انج نہ کرو، اذکرکم اللہ، فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم ایسے آپ چھوڑ کر رسول اللہ کو نہ جاؤ، اور دیکھو اتنے دشمن آئے کھڑے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں 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 یہاں جنگ ہونی نہیں ہے، صرف تو یہ تو طاقت کی نمائش کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو جب وہ انہوں نے نہیں نہ مانی تو عبداللہ بن حرام نے بات کیا کی؟ کیوں جی؟ اخلاقیات، لوگ اخلاقیات سکھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حرام جب انہوں نے نہیں مانی، وہ واپس جا رہے تھے، تو عبداللہ بن حرام نے جاتے ہوئے ان کو کیا فرمایا؟ وَأَبْعَدَكُمُ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ
فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ، فرمایا اوے اللہ دے دشمنوں، اللہ تانوں اور پرے لے جائے۔ کیوں جی؟ ابعدکم اللہ، اللہ تانوں اور پریڑے لے جائے۔ آدھا اللہ، اور اللہ دے دشمنوں، فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ۔ آہا کیا بات! ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ دین سے منافقت کرتے ہیں اللہ ان کو اور پرے لے جائے، اور پریڑے لے جائے، اور ان قریب اللہ اپنا دین خود ہی غالب فرمائے گا، اس کا دین تخت پر آئے گا، ان کے مکر و فریب ختم ہو جائیں گے، خفیہ تدبیریں اسی کی چلیں گی، ہاں خفیہ تدبیریں اسی کی چلیں گی، اور واللہ غالب علی امری، اللہ کا حکم ہی غالب آنے والا ہے، ہاں وہ جو مرضی کوئی کر لے اللہ کا حکم ہی۔ تو آپ نے فرمایا ان قریب فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ، ان قریب وقت آنے والا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے گا۔